میں آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس طرح گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے، قرآن مجید کا ایک انمول تحفہ ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے اندر بے شمار مفہوم اور بے شمار معانی لیے ہوئے ہیں۔ آج کی یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا لفظی ترجمہ تو ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سورہ فاتحہ شریف کی، اس کو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں اور سب لوگوں کو یاد بھی ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نعبد یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں خالق مالک پروردگار اپنے بندوں کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ بندے یہ کہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت میں موجود ہے کہ ایک عبد وہ ہے کہ ساری کائنات اس کا عبد ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق رب کا عبد بننا چاہتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنا عبد کہے، کسی کو اپنا بندہ کہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے ایاک نعبد، کہ مخلوق یہ کہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بندگی جو ہے، عبادت جو ہے، یہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز ہی عبادت ہے، شاید روزہ ہی عبادت ہے، اگرچہ یہ اعمال ضرور ہیں، لیکن جو بندگی ہے وہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے، پوری زندگی اس کے دائرے میں ہے، اور پوری زندگی ہی اس کی عبادت میں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے اگلا ہی لفظ، اگلا ہی جو جملہ ہے، فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات، لطف کی یہ ہے کہ یہ ہر بندہ اکیلا پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اکیلے پڑھتے ہوئے بھی وہ جمع کا صیغہ بول رہا ہوتا ہے کہ ہم سب۔ اس کا مطلب یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب اپنے ایک بندہ، میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سب اکیلے میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس ہم تیری عبادت میں، یہ اس جملے میں، اس ہم میں ساتھ کون شامل ہے؟ وہ سورہ فاتحہ کی اگلی آیات میں بھی موجود ہے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے، احادیث میں بتایا گیا کہ یہاں پہ جو آگے آیت میں آیا نا کہ انعمت علیہم، کہ انسان اکیلا بھی پڑھ رہا ہے، ایک اکیلا عبادت کر رہا ہے، تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو رب کے ان بندوں میں شامل کرے جو اس سے پہلے عبادت گزار ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک شخص اکیلے میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن رب یہ جملہ کہلوا رہا ہے کہ تو یہ کہہ کہ میں ان سب میں شامل ہوتا ہوں۔ اور جس طرح قرآن مجید کی وہ دوسرے مقام کی آیت ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر انعام ہے، وہ کون سے بندگان خاص ہیں، وہ کون سے عبادت گزار ہیں، وہ سارے انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں۔ تو رب عبادت بھی وہ قبول کرتا ہے۔ اچھا، اب اسی میں یہ نقطہ ہے کہ جماعت کا فائدہ ہے
کہ رب یہ چاہتا ہے کہ بندے مل کر عبادت کریں، اور اس میں جو مزید ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عبد اس کا وہ معبود، تعلق تو دو کا ہونا چاہیے کہ عبد اپنے معبود کی عبادت کرے، رب یہ چاہتا ہے کہ تم سب مل کے کرو۔ اب اس میں لطیف نقطہ کیا ہے، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اس میں باریک نقطہ یہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ ملو۔ وہ جس طرح اقبال نے کہا نا کہ خدا کے بندے تو ہیں بنوں میں مارے مارے پھرتے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میری بندگی میں بھی، میری عبادت میں بھی میرے بندوں کا خیال کرو۔ یہ جماعت کا بھی کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکٹھے جمع ہو، پتہ چلے کون ٹھیک ہے، کون بیمار ہے، کون کس حالت میں ہے۔ باجماعت نماز کا ایک مقصد بھی ہے، اور مسجد کا مقصد بھی یہی ہے، اور رب اس آیت میں بھی یہی فرما رہا ہے کہ ایاک نعبد، سب میری عبادت میں اکٹھے شریک ہو۔ آگے چلیے، فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، یہ اب مدد مانگنا، مدد چاہنا، یہ بڑا دقیق مسئلہ ہو گیا کہ مدد رب سے ہی مانگتے ہیں، رب کس صورت میں مدد دیتا ہے یہ اس کی مرضی۔ اب اس پہ اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا، اس کو لمیٹڈ نہیں کیا جا سکتا، پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی مدد کس صورت میں بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں اس نے بتایا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ ولی ہے، مددگار ہے، رسول مددگار ہیں، اور اہل ایمان مددگار ہیں۔ کہیں پہ کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ وہی لفظ کہ ایک طرف کہا کہ نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، اور یہاں کہا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ سے مدد۔ اصل میں مدد اللہ کی ہی ہے، صرف مدد کے اسباب جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ شفا ہی ڈاکٹر نے دینی ہے، لیکن اس کے باوجود علاج کے لیے جاتے ہیں۔ بچہ اپنا ہم اسکول میں لے کے جاتے ہیں، کالج میں لے کے جاتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ علم حقیقت میں ہی استاد نے دینا ہے، ٹیچر نے دینا ہے، اگرچہ پڑھاتا وہ ہے، لیکن علم کے بارے میں ہمارا بلیو اور یقین یہ ہے کہ وہ خالق دیتا ہے۔ اسی طرح ایک عام مثال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین نے بچوں کو پالا، حالانکہ وہ تو رب نے پالا، رب نے پالا نا، لیکن یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے یہ انتخاب کیا کہ پہلے ماں کی وہ مادر رحم ہے، اور پھر والد کی سرپرستی ہے، پھر وہ اسباب مہیا کرتا ہے، تو وہ والد کا پالنا، وہ والدین کا پالنا، وہ والدین کا مدد کرنا، یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح ڈاکٹر کا علاج کے ذریعے بیماری سے نجات دلانا نستعین کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح جس طرح معلم کا، ٹیچر کا، استاد کا علم دینا، حالانکہ علم تو رب کی شان ہے، رب کی صفت ہے، رب کا وصف ہے، لیکن استاد بھی علم دیتا ہے۔ اسی طرح جس طرح والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں پالتے، پالتا رب ہے۔ فرمایا ایاک نستعین، مجھ سے مدد چاہو۔ اب اس پر بڑا لطیف معاملہ یہ ہے کہ بزرگان دین صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ ہم عبادت بھی اسی کی کریں، مدد بھی اسی کی چاہیں، یعنی یہ ہماری زندگی کی جو پہلے دن سے جب انسان باشعور ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک موت کا لمحہ آتا ہے، اس وقت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب انسان اس کی بندگی، اس کی عبادت اور اس کی استعانت سے باہر نکلے۔ اور اب اس پر دیکھیے کہ صوفیاء کا پھر طریقہ کیا ہے۔ میں بس ایک واقعہ عرض کر کے اس کو ختم کر دوں گا کہ حضرت شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ عبادت کتنی کرتے ہیں؟
انہوں نے کہا بھئی ہم اپنے آپ کو رب کے سامنے ایسے رکھتے ہیں جیسے کوئی شیرخوار بچہ اپنے ماں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بھئی بچہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ روتا ہے۔ وہ ہنستا بھی تب ہے جب اسے ماں ہنساتی ہے، وہ روتا بھی تب ہے جب اسے ماں نہیں پوچھتی ہے، اور وہ کھاتا بھی تب ہے جب اس کی ماں کی مرضی ہوتی ہے، وہ سوتا بھی تب ہے جب اس کی ماں کی مرضی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی تم نے اپنا اور اپنے خالق کے درمیان وقفہ کر لیا، درمیان میں نا تم نے علادگی کر لی، پارٹیشن کر لی کہ ایک وقت میرا ہے، ایک رب کا ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں نا عبادات میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، بس اس میں بندگی ہے، اس کے علاوہ ہماری مرضی ہے، باہر کی دنیا میں ہم جو چاہیں کریں، نماز جو ہے یہ عبادت ہے۔ حضرت شیخ المشائخ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو رب کی عبادت سمجھا، اور جس طرح پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ جس طرح قرآن مجید میں نا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب اس میں بڑا لطیف نکتہ ہے کہ صلاۃ اور حیات اور موت اور قربانی یہ آپس میں ملی ہوئی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، دونوں چیزیں آپس میں ایک کنیکشن سے جڑی ہوئی ہیں کہ زندگی ایسے ہو جیسے حالت نماز ہے۔ حضرت شیخ المشائخ فرماتے ہیں کہ زندگی ایسے ہو جیسے حالت نماز ہے۔ کس طرح؟ کہ جس طرح نماز کے اندر انسان کا رخ قبلے سے نہیں پھرتا، قبلے سے پھرے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نہ ہی زبان سے جو کلمات نماز میں پڑھنے ہیں وہ رکتے ہیں، یعنی جتنی دیر انسان نماز کے اندر ہے زبان بھی نہ رکے اور رخ بھی نہ پھرے، اور نہ ہی کسی اور غیر کا خیال ذہن میں آئے۔ حضرت شیخ المشائخ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی کو حالت نماز کی طرح بنا لو کہ کام تم جو بھی کرو، رزق کی تلاش میں ہو، کاروبار کی تلاش میں ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، تمہاری زبان ہر حالت میں رب کے ذکر سے جڑی رہے، اور تمہارا دھیان، تمہارا خیال ہر وقت اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود حقیقی سے وابستہ رہے۔ پھر تمہارا سارا وقت وہ حالت نماز میں ہے، حالت عبادت میں۔ اب پھر وہ حدیث مبارکہ آتی ہیں۔ سرکار دو عالم سے پوچھا صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گھوڑا رکھا ہے، بہت زیادہ وقت اس پہ لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے نیت ارادہ کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ جب آپ جہاد کا حکم فرمائیں گے میں اس کو جہاد میں لے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اب اس کو چارہ ڈالنا، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کا گوبر صاف کرنا، یہ بھی تمہارا عبادت میں لکھا جائے گا، کیونکہ تمہاری نیت یہ ہے کہ اس کو میں نے جہاد میں لے کے جانا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ حلال رزق کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو حاضرین محترم، آج کی یہ جو آیت مبارکہ، یہ ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے محدود کر دیا ہے، لمیٹڈ کر دیا ہے، اس کو ہم نے اپنی پوری زندگی میں لے کے جانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کاروبار دنیا کر رہے ہیں، ہم جو گھر کے معاملات کر رہے ہیں، برادری، رشتہ داری، تعلق، شاید یہ ہمارے اپنے نہیں، یہ بھی ہماری اس عبادت میں شامل ہے، اور یہ سارے حکم ربی کے تابع ہیں۔ اور جب ہماری نیت یہ ہو کہ جس طرح وہ حدیث پاک ہے نا کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور عداوت بھی اللہ کے لیے، رشتہ داری بھی اللہ کے لیے اور کسی سے بے تعلقی بھی اللہ کے لیے، کسی سے وابستگی بھی اللہ کے لیے اور کسی سے رشتہ توڑ لینا بھی اللہ کے لیے، یعنی اس کے لیے جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے توڑ لینا۔ اب جب ہم اس نیج پہ لے آئیں گے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو عملی صورت ہے، جو پریکٹیکل لیول ہے، وہ پھر ہم حاصل کریں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ